قرآن اور حدیث مبارکہ کا ترجمان ہے، اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، شریعت محمدیہ کا ترجمان ہے اور اسلامی زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ زندگی کا ایک ایک حصہ فقہ حنفی سے مربوط ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، یعنی زمانے نبوت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک فقہ و فتاوی کی ضرورت ہر دور کے اندر مسلم رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، احادیث مبارکہ موجود ہیں، اللہ کے فرامین ہمارے پاس موجود ہیں، فرامین نبویہ ہمارے پاس موجود ہیں، تو پھر فقہ حنفی کی تدوین کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ فقہ حنفی کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے، اس کا بڑا آسان اور عام فہم جواب ہے کہ دین اسلام کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن کی وضاحت قرآن اور حدیث نے بیان فرما دی ہے، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، اثبات قیامت ہے، اور اسی طرح نکاح وغیرہ کے احکامات ہیں، طلاق وغیرہ کے احکامات ہیں، اور حرمت سود ہے۔ تو یہ تمام کے تمام احکامات بالکل واضح ہیں، لیکن دین اسلام کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن کے متعلق قرآن اور حدیث میں اصول اور قواعد اور ضابطے تو موجود ہیں، لیکن ان کی وضاحت قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے، اقوال صحابہ میں ان کی صراحت موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کتنا فاسٹ ہو چکا ہے، جدید ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر رہی ہے، ہر روز نئی تحقیق اور روزانہ جدید تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، عروج حاصل ہے اس وقت جدید ٹیکنالوجی کو۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ شیئرز کی خرید و فروخت، الکحل سے ملی ہوئی دوائیوں کے احکامات، اور اسی طرح تکافل کی شرعی حیثیت اور فارکس کے جو کاروبار ہیں، اور اسی انداز سے آپ ATM کی جو جدید سہولت ہے، تو ان تمام کی تمام چیزوں کے متعلق قرآن اور حدیث کے اندر اور اقوال صحابہ میں کوئی صراحت موجود نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دین اسلام میں تفقہ حاصل کیا ہے، دین اسلام میں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے فہم و فراست کی نعمت سے نوازا ہے، ایسے فقہاء اکرام ان تمام چیزوں کے متعلق اور ان تمام چیزوں کے احکامات قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر، قرآن اور حدیث کی روشنی میں فقہاء کرام ان احکامات کو واضح کرتے ہیں، ان چیزوں کے احکامات بتلاتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کا مصداق بنتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اس آیت کا مصداق فقہاء کرام ہمارے جو فقہاء کرام ہیں وہ اس کے مصداق ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے فقہ حنفی کو اختیار کرنا یا کسی بھی فقہ کو اختیار کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے فقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، فقہ پر عمل کرنا یہ بدعت ہے۔ اور وہ لوگ یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ یہ فقہ قرآن اور حدیث سے کوئی الگ چیز ہے، حالانکہ فقہ قرآن اور حدیث سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر ہی فقہ کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور فقہ کے مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر تین چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ دین اسلام کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے،
ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکلے، ایک جماعت دین اسلام کے اندر تفقہ حاصل کرے۔ دوسری بات اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جس طرح قوم اور وطن کی حفاظت کے لیے اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام کی ضرورت ہوتی ہے، اسلحہ اور ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کے دفاع کے لیے، دین اسلام کے احکامات کو محفوظ اور مامون کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے تفقہ فی الدین، دین اسلام میں فقاہت اور فہم و فراست حاصل کرنے والے افراد کی بھی ضرورت ہے کہ جو دلائل اور براہین کے ذریعے سے دین اسلام کی حفاظت اور دین اسلام کا دفاع کر سکیں۔ اور تیسری بات اس آیت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے مابین دو جماعتوں کا ہونا ضروری ہے، دو گروپس کا ہونا ضروری ہے۔ ایک گروپ وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑے، اللہ کے راستے میں جہاد کرے، قتال کرے اور قوم اور وطن کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے، اور دوسری ایسی جماعت کا ہونا ہر دور کے اندر ضروری ہے کہ جو دین اسلام میں تفقہ حاصل کرے، دین اسلام کے اندر فہم و فراست حاصل کرے، دین اسلام کے احکامات کو سیکھے اور سکھائے تاکہ دین اسلام مکمل طور پر فتنوں سے محفوظ اور مامون رہ سکے۔ تو اس لیے فقہ حنفی کی یا کسی بھی فقہ کی، فقہ شافعی ہو، فقہ حنبلی ہو، فقہ مالکی ہو، اس فقہ کی ہر دور کے اندر ضرورت مسلم ہے اور اس کے بغیر مسلمانوں کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ بہرحال یہ جتنے بھی مسائل آپ کے سامنے عرض کیے جا رہے ہیں، یہ تمام کے تمام مسائل فقہ حنفی کی روشنی کے اندر عرض کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے سجدہ سہو کے کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے، اور ایک اور مسئلہ وہ بھی سجدہ سہو کے متعلق ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے 4 رکعت والی نماز کے اندر پہلے قعدے میں بیٹھنے کے بعد اتحیات اور تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لیا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہے۔ اب یہ درود شریف کتنا پڑھے گا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا؟ عام طور پر مشہور یہ ہے اور کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے یہی فتویٰ دیا جاتا رہا کہ اگر کسی نے پہلے قعدے میں اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اب جدید تحقیق آئی ہے اور جدید تحقیق کی روشنی میں اللہم صلی علی محمد تک پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بلکہ جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہ جو صلیت علی کا لام ہے، اس لام تک اگر کوئی شخص پڑھے گا تب جا کے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی گئی ہے؟ وجہ وہی ہے جو پہلے بیان کی جاتی تھی، لیکن مسئلے کو شاید سمجھا نہیں گیا۔ اصل میں پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے، اور اصول اور قاعدہ اور ضابطہ بھی یہ ہے کہ ایک رکن کی مقدار اگر تاخیر ہو جائے تب جا کے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اب ایک رکن کی مقدار سبحان اللہ بھی بیان کی گئی ہے اور سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ اب یہ جو سبحان ربی العظیم، چونکہ ہم رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم ہی پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، مسنون بھی یہی ہے، سنت بھی یہی ہے، اور سجدے کے اندر بھی ہم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، مسنون ہے، سنت ہے۔ تو یہ جو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے، اس کے حروف 42 بنتے ہیں۔ کتنے حروف بنتے ہیں؟ سارے بولیں گے 42 حروف بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ 42 حروف کی مقدار میں اگر کوئی تاخیر کرے گا تب جا کے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اب اللہم صلی علی محمد تک 42 حروف نہیں بنتے، بلکہ صرف 18 حروف بنتے ہیں۔ 42 حروف جا کے بنتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ جب یہ علی کی لام پڑھی جائے گی تب جا کے یہ 42 حروف بنیں گے۔ جا کے گھر میں جا کے کیلکولیشن کر لیجئے گا، آپ گن لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ تو
تو صلیت علی پر جا کر 42 حروف بنتے ہیں. اس لیے اگر کسی آدمی نے 4 رکعت والی نماز کے اندر پہلے قاعدے میں درود شریف پڑھتے ہوئے کما صلیت علی تک تاخیر کر لی تب اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد تک سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. دوسری بات اور بڑی اہم ترین بات ہے، رکعتوں کے اندر لوگوں کو شک و شبہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میں نے 1 رکعت پڑھی ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں. تو رکعتوں کی تعداد میں اگر شک ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے. نمازی پوچھتے بھی ہیں لیکن یہ کہ پھر بھول بھی جاتے ہیں اور مسئلے کو پوری طرح نہیں سمجھتے. اگر تو پہلی مرتبہ کوئی آدمی بھولا ہے اور اسے پہلی مرتبہ رکعتوں کی تعداد میں شک واقع ہوا ہے تو اس کے لیے تو فقہاء کرام نے یہ حکم لکھا ہے کہ وہ اثر نو دوبارہ نماز پڑھ لے، دوبارہ سے اس نماز کو لوٹا لے، اثر نو دوبارہ نماز پڑھے شروع سے. اگر پہلی مرتبہ شک و شبہ ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو بار بار یہ شک واقع ہوتا رہتا ہے، رکعتوں کی تعداد میں اسے شک واقع ہوتا رہتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ظن غالب پر عمل کرے کہ اس کا غالب گمان کیا ہے. اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں تو 1 رکعت اور ملا لے اور 4 پوری کر لے. اور اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ میں نے 4 پڑھی ہیں تو 4 پڑھ کر سجدہ سہو کرے اور سجدہ سہو کر کے دوبارہ سے تحیات و تشہد اور درود شریف پڑھ کر دعا پڑھ کر نماز مکمل کرے. اور پہلی صورت میں جو میں نے عرض کیا کہ اگر اس کو ظن غالب یہ کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں تو 1 اور رکعت جب ملے گا تب بھی سجدہ سہو کرے گا. سجدہ سہو دونوں صورتوں کے اندر ہے. 3 رکعتیں پڑھ کر 3 رکعتیں اگر اس کا ظن غالب ہے 1 رکعت اور ملائے اور پھر بھی سجدہ سہو کرے. 4 رکعت کا ظن غالب ہے کہ 4 رکعت پڑھ لی ہیں تب بھی 1 رکعت اور ملائے گا اور ملا کر سجدہ سہو کرے گا اور سجدہ سہو اس کے لیے کرنا لازمی ہے، واجب ہے. لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کا ظن غالب کسی طرف نہیں ہے، نماز اس نے پڑھ لی لیکن اس کا غالب گمان کسی طرف نہیں جا رہا کہ پتہ نہیں میں نے 3 پڑھ لی ہیں، 4 پڑھ لی ہیں، کتنی پڑھی ہیں، غالب گمان اس کا نہیں ہے. وہ کنفیوز یہ ہے کہ پتہ نہیں میں نے کتنی پڑھی ہیں. تو ایسے آدمی کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ ایسا آدمی کمی کی جانب کو اختیار کرے، کمی کی جانب کو اختیار کرے. یعنی اگر وہ 4 پڑھ بھی چکا ہے تو 1 رکعت اور ملا لے، بھلے اس کی 5 ہو جائیں گی لیکن چونکہ اس کا ظن غالب کسی طرف نہیں، غالب گمان کسی طرف نہیں ہے تو 1 رکعت اور ملا لے اور وہ اپنے 3 یہ سمجھ لے کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہیں تو 1 رکعت اور ملا لے اور آخر میں پھر سجدہ سہو بھی کرے. سجدہ سہو کرنا لازمی ہے کیونکہ اس نے واجب کے اندر تاخیر کی ہے، تاخیر کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. تو سجدہ سہو اس صورت کے اندر بھی لازمی ہے. اسی طرح اگر کسی آدمی نے 2 سجدوں کی جگہ 3 سجدے کر دیے، ہو جاتا ہے کبھی کبھار انسان بھول جاتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، 2 سجدوں کی جگہ 3 سجدے کوئی کر دیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے سجدے نماز کے اندر 2 ہی ہیں، 3 نہیں ہیں. اس لیے اگر کسی آدمی نے 2 سجدوں کی جگہ 3 سجدے کر لیے تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. وہ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کرے گا. سجدہ سہو کیے بغیر اگر اسے نماز مکمل کی تو اس نماز کو لوٹانا اور اس کا اعادہ ضروری ہے، چاہے مسئلہ معلوم تھا یا مسئلہ معلوم نہیں تھا. اگر 3 سجدے کر لیے سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر نماز کو دوبارہ لوٹانا لازمی ہے. اور اگر مسئلہ جیسے کہ آج آپ نے سیکھ لیا تو آئندہ تو آپ یہ غلطی نہیں کریں گے انشاءاللہ، لیکن بہرحال 3 سجدے کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے گھر کے اندر چلے گئے کہ وہ غیر مسلم ہے، آپ کے دل میں شکوک و شبہات ہیں، وہم ہے کہ یہ تو غیر مسلم ہے. ایک تو اس کے گھر میں جائے نماز پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، دوسری بات یہ کہ غیر مسلم طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہیں کرتے. دیکھیے جو لفظ میں بول رہا ہوں غور کیجئے گا، طہارت اور پاکیزگی، صفائی ستھرائی الگ چیز ہے، صفائی ستھرائی ایک الگ چیز ہے،
بظاہر بڑے صاف ستھرے نظر آتے ہیں غیر مسلم، ان کے گھر بھی بڑے صاف ستھرے نظر آتے ہیں، لیکن طہارت اور پاکیزگی یہ صرف ایمان والوں کا خاصہ ہے، یہ صرف ایمان والے ہی کر سکتے ہیں۔ ایمان والے خود بھی طہارت اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں جسمانی اعتبار سے، اور اپنے گھروں کو بھی طہارت اور پاکیزگی سے کا اہتمام کرتے ہیں اور ناپاکی سے دور رکھتے ہیں، ناپاکی سے پاک رکھتے ہیں۔ تو اب آپ کے دل کے اندر یہ شک و شبہ ہے کہ چونکہ یہ غیر مسلم ہے، اس کے گھر کے اندر اس نے طہارت اور پاکیزگی کا خیال ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو پتہ نہیں اس کے گھر کی جو دیواریں ہیں وہ صاف ستھری ہوں گی یا نہیں ہوں گی، جو فرش ہے وہ پتہ نہیں صاف ستھرا ہوگا یا نہیں ہوگا، جس چیز پر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ پتہ نہیں صاف ستھری یعنی پاک ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اب کیا کروں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ غیر مسلموں کے گھر میں کیوں جاتے ہیں؟ غیر مسلموں کی پارٹیوں میں کیوں جاتے ہیں؟ ان کی خوشی اور غمی کے اندر آپ کیوں شریک ہوتے ہیں؟ قرآن تو آپ سے کہتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ لیکس لیک آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ دعا سلام رکھتے ہیں کسی سے رکھیں غیر مسلم سے، لیکن لیکس لیک ہی ہو، بس رشتہ داریاں نہ ہوں، دوستیاں نہ ہوں، یاریاں غیر مسلموں سے نہ ہوں، وہ کبھی بھی آپ کے یار اور دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کوئی میرا فتویٰ نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے۔ لوگ غیر مسلموں سے دوستیاں رکھتے ہیں، ان کے گھروں میں پارٹیوں میں جاتے ہیں، واپس آ کے تعریفیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی پارٹی تھی، ان کے اخلاق بہت اچھے تھے، ان کا کردار بڑا اچھا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا غیر مسلم کا اخلاق اور کردار اچھا۔ ایمان والا صاحب ایمان ہے، اس کے پاس جو ایمان کی دولت ہے، ایمان کی نعمت ہے، اس ایمان کی نعمت کا مقابلہ کوئی بھی غیر مسلم نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی با اخلاق، کتنا ہی با کردار کیوں نہ ہو جائے۔ اس لیے غیر مسلموں کے اخلاق اور کردار کی تعریف مت کیا کریں، کاموں کی تعریف آپ کر سکتے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ بدنصیبی ضرور ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ غیر مسلموں کی بنسبت ہمارے مسلمان معاشرے میں دھوکہ دہی زیادہ ہے، جھوٹ زیادہ ہے، فراڈ زیادہ ہے، اور یہ چیزیں غیر مسلموں کے یہاں قدرے کم ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ یار غیر مسلم مسلمانوں سے بڑے اچھے ہیں کیونکہ ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہ بڑے ایماندار ہوتے ہیں، بڑے دیانتدار ہوتے ہیں، غلط بات ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم کتنا ہی اچھا، کتنا ہی نیک نہ ہو جائے، کتنا ہی امانت دار اور دیانتدار نہ ہو جائے، وہ ایک مسلمان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک صاحب ایمان کی ایمان والی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو کیوں جاتے ہیں غیر مسلموں کے گھروں میں؟ کیوں ان کی پارٹیوں میں جاتے ہیں؟ کیوں ان کے فنکشنوں میں آپ شریک ہوتے ہیں؟ لیکن چلیں، آپ چلے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، تو اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، نماز تو بہرحال پڑھنی ہے، نماز تو آپ کو معاف نہیں ہے، اس لیے آپ دو کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خالی فرش کے اوپر نماز پڑھیں، غیر مسلمی کے گھر میں آپ نے نماز پڑھنی ہے تو ایسے فرش پر نماز پڑھیں کہ جو بالکل خالی ہو، اس کے اوپر کوئی کپڑا وپڑا کوئی چیز نہ بچھی ہوئی ہو، کیونکہ غیر مسلم کا کپڑا وہ بھی پاک نہیں ہوتا، چونکہ وہ طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہیں کرتے۔ یا تو ننگے فرش کے اوپر نماز پڑھیں، یا پھر یہ کہ آپ کے پاس کوئی اپنا کپڑا ہے تو اس کپڑے کو بچھا کر پھر اس کے اوپر آپ نماز پڑھیں۔ اس لیے تو یہ رومال رکھنا سنت ہے، اس لیے تو ایک کندھے کے اوپر چادر رکھنا سنت ہے۔ آج ہم نے اس سنت کو ترک کر دیا ہے کیونکہ ہم اس کو اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں کہ رومال ہمارے کندھے پر ہو، چادر ہمارے کندھے پر ہو، ماڈرن ہے، ہم جو ہے نا ہماری پرسنلٹی متاثر ہوتی ہے، اس لیے نہ سر پر ٹوپی ہے، نہ جو ہے نا رومال آپ کے کندھے کے اوپر ہے، اور آپ کے لیے پھر پریشانیاں ہیں، مسائل در مسائل ہیں۔ آپ کے پاس رومال ہوگا، آپ کے پاس چادر ہوگی تو آپ بچھائیں گے اور بچھا کر اس کے اوپر آپ نماز پڑھ لیں گے، یہ رومال آپ کی جائے نماز بن جائے گی، کیونکہ آپ کے رومال تو بہرحال پاک ہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ لی نماز کے اندر، ہو جاتا ہے ایک دفعہ پڑھی خیال نہیں آیا، دوسری مرتبہ پڑھ لی، تو سورہ فاتحہ کے 2 مرتبہ پڑھنے سے نماز کا کیا حکم ہے، تو اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھیے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں
اور سنن اور نوافل کی تمام رکعتوں کے اندر اگر کسی آدمی نے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ لی تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. سجدہ سہو کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. میں نے کیا کہا کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، واجب نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن اور نوافل وغیرہ کی تمام رکعتوں میں اگر کسی آدمی نے 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اور اگر کسی نے فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں اگر کسی نے 1 مرتبہ کی جگہ 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس پہ کوئی حرج نہیں، نہ ہی آپ پر سجدہ سہو لازم ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا یہ واجب ہے. پہلے سورہ فاتحہ ہے پھر سورت ہے، چاہے وہ سورہ اخلاص آپ پڑھ رہے ہوں، سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ سورت پڑھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کو مقدم رکھنا اور سورت کو مؤخر کرنا یہ واجب ہے اور ضروری ہے. اگر کسی نے پہلے سورہ اخلاص پڑھ لی پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس سورت کے اندر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اور یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ سورہ فاتحہ پہلے پڑھے اور بعد میں سورت ملائے. ایون کہ اگر وہ رکوع میں بھی جا چکا ہے یا پھر رکوع سے قیام کی طرف بھی آ چکا ہے تو تب بھی اس کے لیے حکم ہے کہ دوبارہ سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھے اور سورت ملائے اور نماز مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو اس کا کرے. سجدہ سہو لازمی ہو جائے گا. تو اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح اگر کسی آدمی نے فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورت ملا لی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فرض نماز کی جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں ان میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی جاتی ہے، آخری 2 رکعتوں میں سورت، سارے بولے نا بھائی، نہیں ملائی جاتی. لیکن اگر کسی نے غلطی سے سورت ملا لی اور ہو جاتا ہے، کیونکہ معمول یہی چلا آ رہا ہوتا ہے کہ سورت ملانی ہے، جیسے پہلی 2 رکعتوں میں ملا لی تو آخری میں اگر کسی نے ملا لی، سورت پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، سورہ کوثر پڑھ لی، کوئی بھی سورت، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ نے سورت ملا لی، سورہ اخلاص آپ نے پڑھ لی یا کوئی بھی سورت آپ نے ملا لی فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں، تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور سورت نہ ملائی جائے، کیونکہ آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پر اکتفا کرنا یہ واجب نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اس لیے اگر کسی نے ملا لی تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. لیکن بہتر افضل اور مسنون اور سنت یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں سورت نہ ملائی جائے، سورہ فاتحہ پر اکتفا کیا جائے. اسی طرح ایک اور مسئلہ، فوجی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا. میں نے پینٹ شرٹ کے مسائل بہت زیادہ بیان کر دی، ٹائی کے مسائل بھی آ گئے. چلو ٹوپی کے متعلق یہ مسئلہ عرض کر دوں تاکہ پینٹ شرٹ والے یہ نہ کہیں کہ بھئی فوجی ٹوپی پر تو انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا، ہمارے ہی پیچھے پڑے رہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ فوجی ٹوپی ہو یا کیپ آپ نے پہنا ہوا ہے، کسی قسم کی ٹوپی پہ، سندھی ٹوپی لوگ پہنتے ہیں، تو کسی قسم کی ٹوپی اگر آپ نے پہنی ہے اور اس ٹوپی کے اوپر اگر جاندار کی تصویر نہیں ہے، سمجھ آ رہی بات، جاندار کی تصویر اس پر نہیں بنی ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے. چاہے وہ فوجی ٹوپی ہو، چاہے وہ کیپ آپ نے پہنا ہو، سندھی ٹوپی پہنی ہو، بلوچی ٹوپی پہنی ہو، کوئی بھی ٹوپی آپ نے پہنی ہو، اس سے نماز ہو جائے گی بغیر کراہت، بلا کراہت آپ کی نماز درست ہو جائے گی. بعض لوگ کر دیتے ہیں کہ فوجی ٹوپی اتار کر مسجد کی ٹوپی پہن لیتے ہیں، پلاسٹک والی، غلط بات ہے. کیپ اتار کے مسجد کی ٹوپی، پلاسٹک والی ٹوپی پہن لیتے ہیں. حالانکہ فوجی ٹوپی پہن کر تو آپ کسی معزز محفل میں جا سکتے ہیں، لیکن مسجد میں جو پلاسٹک کی ٹوپیاں ہیں اس کو تو پہن کر آپ کسی معزز محفل میں جا بھی نہیں سکتے. کیپ پہن کر تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، وہ تو سٹائل ہے.
وہ تو ماڈرن دور کا تقاضا ہے، وہ تو آپ ہر محفل کے اندر آپ جا سکتے ہیں۔ ہاں یہ کہ کیپ جب آپ پہنیں گے تو اس کو آپ سیدھا کر کے نہیں پہنیں گے، بلکہ اس کا آگے والا جو حصہ ہے اس کو پیچھے کر دیں گے، تاکہ آپ کی جو پیشانی ہے اور سجدہ جو ہے نا آپ صحیح طرح ادا کر سکیں اور پیشانی آپ کی زمین پر لگ سکے۔ تو اس کو الٹا کر کے آپ پہن لیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو اتاریں مت، اس کو اتار کر مسجد کی ٹوپی، یہ جو مسجد